بیرون ملک جانے والے، وہاں رہنے اور کام کرنے والے بہت سارے پاکستانیوں کے رویے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ مختلف ملکوں سے پاکستانیوں کے رویوں کی شکایتیں، لٹرلی شکایتیں مل رہی ہیں۔ مطلب یہ بالکل وہ والا، جب آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ سے پہلے نروس ہوئے تو نا کہ آپ کے بچے کی کوئی شکایت ملے گی، یہ اسی نوعیت کی شکایتیں مل رہی ہیں۔ سینٹ کمیٹی میں پیش کی گئی رپورٹ بطور پاکستانی قوم ہم سب کے لیے ندامت کا باعث تو ہے ہی، ساتھ ہی خود احتسابی کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ وزارت سمندر پار پاکستانی حکام نے سینٹ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا کہ کئی پاکستانی اپنے غلط رویوں کی وجہ سے بیرون ملک پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ باہر والے ہم سے تنگ آ رہے ہیں۔ یورپی یونین انسانی اسمگلنگ کی روک تھام نہ کرنے پر سخت ناخوش ہے۔ لوگ کشتیوں اور غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو پاکستان مشکل میں پھنس جائے گا۔ دبئی والوں نے شکایت کر دی ہے کہ پاکستانی وی لاگرز جہاں خواتین دیکھتے ہیں غزہ سے متعلق سوال شروع کر، کیا چیپنس ہے ویسے، میں کہتا ہوں یہ غزہ سے متعلق سوال شروع کر دیتے ہیں۔ قطر والوں نے شکوہ کیا ہے کہ یہ میرا نہیں، وارڈ بوائے کا کام ہے کا جملہ پاکستانی نرسز کے منہ پر رہتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ بیرون ملک قید پاکستانیوں کی تعداد 29,000 ہو گئی ہے۔ صرف سعودی عرب میں 9,000 اور یو اے ای میں 9,500 پاکستانی جیل کاٹ رہے ہیں۔ مطلب کرائم میں بھی بہت سارے ملوث ہیں۔ دوسرے الفاظ میں باہر کی دنیا نے پاکستان کو طب لفظوں میں خبردار کیا ہے کہ اپنے شہریوں کی تربیت کریں، انہیں دوسرے ملکوں میں رہنا سکھائیں، ورنہ پاکستانیوں پر بیرون ملک روزگار کے مواقع پہلے ہی بہت کم ہیں، مزید کم ہو سکتے ہیں۔ جسے کہتے ہیں نا سیوک سینس، جو ہم پہلے زور دیتے تھے کہ سیوک سینس بچوں میں، خیر تعلیم کا ہی ہمارا کیا سلسلہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں سے اسکول کبھی گئے بھی نہیں ہوتے جو باہر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کب یہ ایکسپیکٹ کریں کہ انہیں کوئی سیوک سینس ان کے مدرسے یا اسکول میں سکھائی گئی ہوگی۔ ہم اسی پہ بات کرتے ہیں۔ چیئرپرسن قائمہ کمیٹی برائے سمندر پار پاکستانی سینیٹر ذیشان خانزادہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ذیشان صاحب۔ ذیشان صاحب، آپ سینٹ کی اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں جہاں یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اب مختصر کہیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن پیدا کر رہے ہیں، باہر بڑی ندامت کا باعث بن رہے ہیں۔ کیا ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں؟ آپ لوگوں کو تھا آئیڈیا کہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، یا آپ لوگوں کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو کئی عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے کہ کچھ پاکستانیز جو وزٹ ویزا پہ ادھر چلے جاتے ہیں تو وہ ادھر ایلیگل سٹے کر کے تو پھر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کے۔ تو یہ رپورٹس تو گلف سٹیٹ سے اسپیشلی بہت آ رہے ہیں، اور کئی 1-2-3 سالوں سے آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ اسپیشلی یو اے ای کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک رپورٹ میں، یا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جتنے بھی کرمنل کیسز ہوتے ہیں تو اس میں 50% کیسز میں پاکستانیز انوالوڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑی الارمنگ بات تھی، اور کمیٹی نے اس رپورٹ کو، اس بات کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ فردر آپ سے کہیں گے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کن چینلز کے تھرو آپ کو آیا یہ آفیشیلی بھی انٹیمیٹ ہوا ہے، یا یہ کوئی کس طرح کی بات ہے۔ تو جب بات یہ ہے کہ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کو پوری طرح سے ہم تصدیق کر کے پھر آگے کمیٹی جو ہے تو اس پہ اپنا لائحہ عمل دے گی، اور جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ پھر بعد میں دیے جائیں گے۔ بہت مہربانی۔